ہوگی تو ان کی اصلاح کے لیے ہوگی، کوئی دینی وجہ ہوگی، اس وجہ سے دنیاوی لالچ نہیں ہوگا۔ لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے دروازے پر لوگ آیا کرتے ہیں، نہ کہ وہ اللہ والا ان کے دروازوں پر گیا کرتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ جمعہ میں اس وقت خانوال پڑھاتا تھا، الیکشن کا موقع تھا۔ ہم بعد میں دوست و احباب جتنے ہم کلاس تھے، بڑے دوست فارغ التحصیل، ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ چوک کے اندر، گپی والا چوک خانوال، اس کے اندر بڑا رش ہے، بڑی جناب وہ کاریں وغیرہ باہر دوست کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں گروپ جو ہے نا، اس وقت الیکشن کا موقع تھا، بڑے الیکشن تھے، فلاں گروپ جو ہے نا وہ آیا ہوا۔ میں نے استاد صاحب سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئے بلکہ دعا کرانے کے لیے آئے، یعنی وہ آئے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ میں نے کہا تو پھر تو یہ ایم پی ایم این اے بنانے والے ہیں جن کے دروازے پر بھی ایم این اے ایم پی آئے بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال یہ بزرگان دین کو اگر کسی کے ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے تو اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال اس بزرگ کے ساتھ بادشاہ کو دوستی تھی۔ میں مختصر، کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، تو اس نے بادشاہ کے ساتھ دن گزارا کچھ۔ تو بادشاہ شام کے وقت جب ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ آج رات میرے پاس رہیں، آپ گھر نہ جائیں۔ ان کا گھر کیا تھا؟ ان اللہ والوں کا کوئی گھر بھی نہیں ہوتا، جہاں رات آئی وہیں وہ رک گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری جو بھی کٹیا سی ہے، جھونپڑی سی ہے، میں رات وہیں گزاروں گا۔ بادشاہ نے کہا یہاں آپ کی بڑی خدمت ہوگی، خادم ہوں گے، آپ کے نوکر چاکر ہوں گے، پھولوں کی سیج ہوگی، بنگلوں کے اندر آپ کو آرام کروایا جائے گا، آپ یہاں رہیں، بادشاہی مہمان ہوں گے آپ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں رات کو اپنے گھر ہی جاؤں گا، اپنے کچے مکان میں رہوں گا، بس میں وہیں جاتا ہوں۔ المختصر چلے گئے۔ صبح جب ہوئی تو بادشاہ نے بطور استہزاء مذاق پوچھا، بزرگ بتا، فقیر بتا، رات کیسی گزری؟ پتہ ہوتا ہے ہر ایک کو، پتہ تھا کہ یہ تو زمین پر سویا ہے وہاں جا کر، اور کیا اس نے کھانا تھا؟ وہاں سوکھی روٹی کو ٹکڑا مل گیا تو وہ کھانا تھا۔ یقیناً بطور استہزاء، بطور مذاق اس نے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ تو اللہ والے کا جواب بھی سنیے۔ اللہ والے نے جواب دیا، بادشاہ کچھ رات کا حصہ تیری طرح گزرا، کچھ تجھ سے بھی بہتر گزرا۔ رات کا حصہ کچھ تیری طرح مساوی برابر، اور کچھ حصہ رات کا تجھ سے بھی بہتر گزرا۔ بادشاہ چکرا گیا، حیران ہوا۔ بادشاہ کہتا ہے فقیر، تو کہتا ہے میری طرح تجھ سے بھی بہتر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی نظر جو تھی وہ پھولوں کی سیج پر تھی، اس کی نظر جو تھی وہ بنگلوں پر تھی، اس کی نظر جو تھی نوکروں چاکروں پر تھی، فقیر کی نظر اس طرف نہ تھی۔ پوچھا میری طرح کیسے، مجھ سے بہتر کیسے؟ رات کے جو دو حصے تو نے کر دیے ہیں۔ سنیے فقیر کا جواب۔ فقیر نے جواب دیا، بادشاہ تیرا مقصد بھی رات کو پھولوں کی سیج پر آرام کرنا تھا، سکون کرنا تھا، نیند کرنا تھا، اور میرا مقصد بھی سنت کے مطابق کچھ آرام کرنا تھا، سکون کرنا تھا۔ میں جا کر زمین پر سو گیا، تو پھولوں کی سیج پر سو گیا، تیری بھی نیند تجھے بھی آ گئی، نیند مجھے بھی آ گئی، تیرا مقصد بھی پورا ہو گیا، میرا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ تیرا مقصد پھولوں کی سیج پر ہوا، میرا مقصد زمین پر لیٹ کر ہوا، اس کے اندر ہم دونوں برابر ہو گئے۔ نیند آ گئی، تجھے بھی نیند آ گئی، ہم برابر۔ اور تجھ سے کیسے بہتر؟ وہ حصہ تو ساری رات تو نے سوتے گزار دی،
اور جب آدھی رات گزری وہ وقت آیا جس وقت پر اللہ کی رحمت آ کر پکارتی ہے کوئی مسکین غریب مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی گناہ سے معافی مانگنے والا۔ جب وہ وقت آیا پچھلی راتیں تے رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں بخشش منگڑ تے کھلا دروازہ۔ جب وہ وقت آیا میں کھڑا ہو گیا، نیند کو چھوڑ دیا، وضو کیا اور اللہ کی عبادت کے اندر میں نے گزار دیا۔ بادشاہ میرا جو وہ وقت گزرا ہے وہ تو اس سے بھی بہتر گزرا۔ یقیناً اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح سے غالباً ابراہیم بن ادھم کے حوالے سے ہے، وقت کا بادشاہ تھا، اس کے لیے ایک نوکرانی پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی جس پر بادشاہ آ کر آرام کرتا تھا، سکون کرتا تھا۔ بادشاہ کے آنے سے پہلے اس نے سوچا مدت ہو گئی پھولوں کی سیج کو سجاتے ہوئے، بادشاہ یہاں آ کر آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے، قیلولہ کرتا ہے، دوپہر کو آ کر سوتا ہے۔ دوپہر کو سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے، یا رات کا وقت تھا تو وہ آ کر سوتا ہے۔ مجھے مدت مدید ہو گئی، یہ کام کرتے، یہ خدمت کرتے، یہ نوکرانی بنتے، آج ایسا تو کروں کہ ان کے آنے سے پہلے تھوڑی سی دیر اس سیج پر سو جاتی ہوں اور اس کے بعد اس کے آنے سے پہلے کھڑی ہو جاؤں گی، دیکھوں تو صحیح پھولوں کے سیج پر کتنی راحت ملتی ہے۔ بہرحال وہ نوکرانی اس پھولوں کی سیج پر سو گئی۔ پھولوں کی سیج تھی، آرام کی نیند آ گئی، چین کی نیند آ گئی، ایسی نیند آئی کہ بادشاہ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ وہ اسی طرح سے سوئی پڑی ہے، بادشاہ کے بستر پر، سیج پر وہ سوئی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ادنا نوکرانی میرے بستر کو مستعمل کر دیا، میری سیج پر سو گئی، ادنا نوکرانی، آج بھی یہ رواج چلتا ہے۔ بہرحال حضرت صاحب کافی کچھ کہہ گئے، میں صرف اسی بات کی طرف آگے چلتا ہوں، ہر آدمی سمجھتا ہے ان باتوں کو۔ تو اس نے کہا جرم تو سامنے تھا، کیا پوچھنا تھا، کیا تفتیش و تحقیق و تدقیق کرنی تھی، جرم سامنے تھا اور اس جرم سے وہ آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتی تھی، منکر نہیں ہو سکتی تھی۔ فوراً جلاد کو حکم دیا، جلاد جلدی کریں، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اس کی سزا ہے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ جلاد نے کوڑا اٹھایا، اس نوکرانی کو نہ اس کی خدمت کو دیکھا گیا، نہ اس کے بڑھیپے کو دیکھا گیا، لیکن صرف جرم اتنا تھا کہ اس کی سیج پر تھوڑی دیر سے سو گئی۔ بہرحال ساری خدمات کو فراموش کرتے ہوئے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے۔ جلاد نے جب کوڑا اٹھایا، اس نوکرانی کو جب مارا، پہلا کوڑا لگا تو وہ نوکرانی جو تھی بجائے آہو بکا کرنے کے، بجائے رونے چیخنے پکارنے کے، معافی مانگنے کے کہ آئندہ نہیں ہوگا، مجھ سے زیادتی ہو گئی، مہربانی فرمائے مجھے معاف کر دے، نوکرانی نے یہ بھی نہیں کہا ہے بلکہ مسکرانے لگ جاتی ہے۔ نوکرانی مسکرانے لگ گئی۔
بادشاہ نے جلاد کو روک لیا کہ رک جائے. جلاد رک گیا، سزا دینے والا رک گیا. نوکرانی کو بلایا، پوچھا یہ تیرا وقت تھا آہو بکا کرنے کا، چیخنے کا، پکارنے کا، معافی مانگنے کا، التجا کرنے کا، معذرت کرنے کا، درخواست دینے کا. تو نے کچھ بھی نہیں کیا، مسکرانے لگ گئی یہ سزا پر. تجھے تو رونا چاہیے تھا، وجہ کیا ہے؟ نوکرانی نے کیا جواب دیا؟ بلکہ نوکرانی نے جو جواب دیا ابراہیم بن ادہم کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا. دو گھڑی میں اس سے جتے ستی تے ایڈی مصیبت چائی انہاں شاہاں دا حال کی ہو سی او جنہ ستیا عمار نبھائی. میں 2 گھڑی اس پر سوئی 100 گھوڑوں کی سزا ہے. بادشاہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو کیسے حساب دے گا؟ ساری زندگی اس پر سوتے ہوئے گزار دی ہے، تو کیسا جواب دے؟ یہ بزرگان دین کی تبلیغ بھی ہوتی ہے اور یہ اشارہ بھی ہوتا ہے اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ بادشاہ نے، جیسے کہ پہلے بادشاہ بزرگوں سے پیار کرتے تھے، ایک فقیر سے عرض کیا کہ آج میری دعوت قبول فرما. میں اسی عنوان کو آگے بڑھا رہا ہوں، ورنہ میرا مطالعہ جو میں کر کے آیا تھا کسی اور عنوان پر تھا. الحمدللہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی اور عنوان پر بولا بھی نہیں جا سکتا. تو بہرحال بزرگ سے بادشاہ نے کہا کہ آج میری دعوت قبول کریں. بادشاہ نے انکار کر دیا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنا غنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سنت کو انکار کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بادشاہوں کو سمجھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ غرور اور تکبر اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے، کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. بہرحال مختصراً بادشاہ نے کہا دعوت، انہوں نے کہا ایک شرط پر دعوت قبول کرتا ہوں ورنہ نہیں کروں گا. کہا کیا؟ انہوں نے بزرگ نے کہا دعوت قبول کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہوگی جب میں آپ کی دعوت پر آؤں میں آپ سے اس وقت ایک سوال کروں گا، اس سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. بادشاہ نے سوچا یہ فقیر مجھ سے مال مانگے گا، مجھ سے متاع مانگے گا، سونا چاندی مانگے گا، دنیا کا کوئی مال و متاع مانگے گا. جو بھی مانگے گا، جو بھی سوال کرے گا، میں اس کے سوال کو پورا کروں گا. میں اس بادشاہ کو بھی داد دیتا ہوں کہ اس نے پھر بھی اصرار کر کے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا. کہ بادشاہ اس کے ساتھ محبت کرتا تھا. المختصر وقت معینہ پر، وقت مقررہ پر جو ٹائم ٹیبل بنا، فلاں دن میں حاضر ہو جاؤں گا. بادشاہ نے کھانے دانے جناب کئی قسم کے کھانے تیار کرائے. بادشاہ کی دعوت تھی جناب، پتنی کتنے کھانے تیار ہو گئے. وہ بزرگ وقت مقررہ پر وہاں جناب پہنچتا ہے. انہوں نے دعوت دی، حضور دسترخوان پر تشریف لے آئے، آئیے ہم آپ کو کھانا کھلاتے
ہیں۔ فقیر نے کہا بادشاہ میری بات یاد ہے یا نہیں؟ حضور فرمائے، آپ نے فرمایا، فقیر نے فرمایا میں نے کہا تھا بر موقع میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر آپ نے پورا کیا تو آپ کی دعوت تناول کروں گا، ورنہ آپ کی دعوت نہیں کھاؤں گا۔ ہے کوئی آج بادشاہ کی دعوت کو ٹھکرانے والا جو بڑے سے بڑا بھی اپنے آپ کو فقیر کہلاتا ہو؟ الا ماشاءاللہ کہ ورلیا موتی لہتریا اعزاز سمجھتے ہیں۔ بہرحال بادشاہ چلا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا فقیر بتا، بزرگ بتا، اے اللہ کے ولی بتا، کون سا آپ کا سوال ہے؟ سنیے، جو اس بزرگ نے مال نہیں مانگا، سونا نہیں مانگا، ارے سونا چاندی تو یہ اگر یعنی ڈھیلے کو پھونک مار دے تو اللہ اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ میں اس عنوان کی طرف جانا چاہوں، جیسے حضرت سے تو حدیث کریم الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے یہ مال دولت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ فقیر نے کہا بادشاہ میرے، نہ میں آپ سے مال مانگتا ہوں، نہ میں آپ سے سونا چاندی مانگتا ہوں، نہ دنیا کا متاع سامان مانگتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، اس کو پورا کر۔ جناب ارشاد فرمائے، آپ نے فقیر نے فرمایا یہاں ایک چولہا تیار کیا جائے۔ چولہا تیار ہو گیا، اس پر توا رکھا جائے۔ غور فرمائے، توا رکھا گیا۔ جب توا رکھا گیا فرمایا اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ نوکر چاکر نے فوری آگ جلا دی۔ جب وہ توا گرم ہو گیا جس پر ہم روٹی ڈالتے اس وقت مائی روٹی ڈالتے، جب توا گرم ہو جائے، جب جناب والا وہ توا گرم ہو گیا، فقیر نے کہا بادشاہ بس اتنی بات ہے، اب میری بات ختم ہو رہی، میرا سوال ختم ہو رہا ہے، بس اتنی بات ہے، میرے قریب آ جا، اپنے پاؤں سے جوتا اتار کر اس توے پر کھڑے ہو کر مجھے بتا میرے لیے کیا پکایا ہے۔ اس توے پر کھڑے ہو کر بتا میرے لیے کیا پکایا۔ بادشاہ کا کھانا تھا، کوئی ایک سیکنڈ کے اندر تو نہیں بتا سکتا تھا۔ بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ نے معذرت کی ہاتھ باندھ کر عرض کیا اے فقیر، یہ بات میں پوری نہیں کر سکتا، میں پاؤں اس پر رکھ بھی نہیں سکتا ہوں، میرے پاؤں جل جائیں گے، مہربانی فرمائے، میں آپ کی یہ حکم آپ کا پورا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ جلال کے اندر آ گئے، فرمایا او بادشاہ، اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ کہلانے والے، آج تو اس توے پر کھڑے ہو کر میری دعوت کا تو حساب نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب زمین تانبے کی بن جائے گی، جناب گرم ہو جائے گی، پھر اس پر تو کھڑے ہو کر اپنی 70 سال زندگی کا حساب خدا کو کیسے دے گا؟ آج میری دعوت کا حساب اس توے پر نہیں تو 70 سال کی زندگی کا حساب کیسے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔